بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ معروف اداکار اور تمثیل تھیٹر کے مالک افضال احمد عرف افضال چٹا دسمبر 2022 میں انتقال سے پہلے مفلوج ہونے کے باعث 20 برس سے ویل چیئر پر زندگی گزار رہے تھے اور ان کی بیوی بچے ان کی معذوری کے باعث ایک عرصے پہلے انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ فالج کے بعد اپنوں کی بے وفائی سے رنجیدہ افضال احمد آخری دنوں میں ملنے والوں کو گلے لگا کر کبھی روتے اور کبھی اونچی آواز میں ہنسنے لگ جاتے تھے۔ کبھی وہ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں بازو اٹھا کر اوپر والے دھڑ کو گھما کر ناچنے کی کوشش کرتے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اپنے زمانے کا ورسٹائل اداکار جو اپنی روبدار آواز کی وجہ سے جانا جاتا تھا، زندگی کے آخری 20 سال میں بول بھی نہیں سکتا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے افضال احمد صرف اشاروں میں بات کرتے اور اشاروں کی بات ہی سمجھتے تھے۔ بیماری کی وجہ سے ان کی بیوی اور بیٹیاں انہیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ انہیں مرشد مرشد کہنے والوں نے بھی کبھی پلٹ کر ان کی خبر نہیں لی تھی۔ انہیں ہر وقت شاجی شاجی کہنے والے بھی انہیں بھول چکے تھے۔ سید افضال احمد المعروف افضال چٹا جنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ سید گھرانہ ایچسن کی تعلیم، پرکشش شخصیت، شوبز کا شوق، چونکہ گھرانہ مذہبی تھا اس لیے خاندان کی مخالفت کے باعث افضال گھر بار چھوڑ کر شوبز کی دنیا میں آ گئے۔ اشفاق احمد کے ڈرامے اچے وج لاہور دے میں 18 سالہ افضال احمد نے 50 سالہ بوڑھے کا کردار نبھایا۔ پھر منو بھائی کے ڈرامے جزیرہ میں کمال اداکاری کی۔ اس کے بعد انہیں دھڑا دھڑ فلمیں ملنا شروع ہو گئیں۔ اپنے 35 سالہ فلمی کیریئر میں اردو، پنجابی اور پشتو زبان میں 250 فلمیں کی۔ بنارسی ٹھگ، جیرا بلیڈ، سدھا راستہ، نوکر ووٹی دا، شریف بدماش، ویسی جٹ، چنوریام ملے گا، ظلم دا بدلہ جیسی لاتعداد سپر ہٹ فلمیں انڈسٹری کو دیں۔ 90 کی دہائی افضال احمد کے عروج کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد انہیں مذہب اور صوفی ازم سے لگاؤ ہو گیا۔ انہوں نے درجنوں حج اور عمرے کیے۔ پھر ایک روز اچانک فالج کا شدید اٹیک ہوا۔ ان کی جان تو بچ گئی مگر بولنا بند ہو گیا۔ وہ معذور ہو گئے اور ویل چیئر پر آ گئے۔ وہ وفات تک ویل چیئر پر رہے۔ وہ اداکار، ہدایت کار، فلم ساز جو افضال احمد کے گھر سے اٹھتے نہیں تھے، ان کے گھر کا راستہ بھول گئے۔ کہتے ہیں کہ اداکار محمد علی جب تک زندہ رہے ہفتے میں ایک کھانا افضال احمد کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اداکار ندیم لاہور آتے تو افضال کو دیکھنے ضرور آتے۔ انہوں نے زندگی کے آخری سال اپنے ملازموں کے ہاتھوں میں گزارے اور انہی کے ہاتھوں میں لاہور کے جنرل اسپتال میں جان دے دی۔ افضال احمد اس حال تک پہنچے کیسے، یہ لمبی کہانی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کی ازدواجی زندگی اتنی خوشحال نہ تھی۔ رشتہ دار لالچی تھے۔ افضال نے اپنی کل جمع پونجی تمثیل تھیٹر کی تعمیر پر لگا دی تھی، لیکن یہ منصوبہ جیسا سوچا تھا ویسے کامیاب نہ ہو سکا۔ افضال جو مزاجاً حساس اور ہمیشہ بانٹنے والوں میں سے تھے، مقروض ہو گئے۔ لوگوں سے ادھار مانگنا پڑا۔ یوں اپنوں نے آنکھیں پھیر لی۔ وہ یہ بات دل و دماغ پر لے گئے۔ برین ہیمریج پلس فالج کا حملہ ہوا۔ ان کا چلنا پھرنا ختم ہو گیا اور وہ ویل چیئر پر آ گئے۔ اب حکومت بجائے اس کے افضال احمد کا خیال کرتی اور ان کا ساتھ دیتی، ان کے تمثیل ہال کو بند کرنے نکل پڑی۔ آج بھی ایل ڈی اے افضال احمد کے فارم ہاؤس کی آدھی زمین دبا کر بیٹھا ہوا ہے۔ افضال کی طرح اداکار علی اعجاز مرحوم بھی پھوٹ پھوٹ کر رویا کرتے تھے کہ میرے گھر پر قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا ہے اور حکومتی ادارے کچھ نہیں کر رہے۔ اسی طرح اداکارہ ہدایت کارہ شمیم ارا بھی سب کو یاد ہیں، جنہوں نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ ایک زمانے کی بے وفائی کے درجنوں قصے سنائے۔ اداکارہ روحی بانو بھی جواں بیٹے کی موت اور حکومتی بے حسی کے باعث گلی گلی بھٹکی اور ایک دن ترکی سے ان کے انتقال کی خبر آئی۔ خالدہ ریاست کو بھی اپنوں کی بے وفائی نے کینسر بن کر مار ڈالا تھا۔ افضال احمد کا بھی کیا عروج تھا اور کیا شاندار اداکاری تھی۔ آواز، ڈائلاگ، ڈیلیوری، چہرے کے تاثرات، بے رنگ سین میں بھی رنگ بھر دیا کرتے تھے۔ کیا گرجدار بلکہ پاٹدار آواز اور بولتی آنکھیں پائیں۔ یہ تب کی بات جب ان کے سٹیج ڈرامے جنم جنم کی میلی چادر کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ انہیں تلفظ مکالمے کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ اداکاری کرتے لگتا ہی نہیں تھا کہ اداکاری ہو رہی ہے۔ وہ ایسے انداز میں مکالمہ بولتے کہ مخالف اداکار تک تالیاں بجانے پر مجبور ہو جاتے۔ لیکن ڈائلاگ ڈیلیوری کا بے تاج بادشاہ افضال احمد اپنوں اور زمانے کی بے اتنائی پر آنسو بہاتا بے بسی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوا۔ یوٹیوب پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔